کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو ان کو بچا سکے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ تو قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، جو قادر مطلق ہو وہ معبود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عاجز ہے، جو عاجز ہوتا ہے وہ معبود نہیں بن سکتا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرنے کا ارادہ فرما لے، اس لیے فرمایا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، جبکہ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں، پھر ان کو زندہ کیا گیا اور آسمانوں پر اٹھایا گیا، جبکہ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے۔ تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت ہے، یہ تو جس پر موت ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اگر اللہ فوت کرنا چاہے تو والدہ تو فوت ہو چکی ہیں، یہ تو یقینی بات ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، تو یہاں کیوں فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوت کرنے کا، ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے؟ وہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ تو اصل عجز بیان کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو وہ اپنے آپ کو موت سے تمہارے گمان کے مطابق نہیں بچا سکے۔ اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ باسلامت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، وہ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا زمین پر، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پھر ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی پیدا ہوں گے، پھر ان پر موت آئے گی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو اور پھر ان کی والدہ پر تو موت آ چکی ہے، وہ اپنی والدہ سے موت دور نہیں کر سکے، اپنی والدہ کو موت کے منہ میں جانے سے نہیں بچا سکے، تو جو نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہو اور نہ اپنی والدہ کو بچا سکے، جبکہ بیٹا اپنے ماں باپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو نہیں بچا سکے تو ذکر تو کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجز کو، لیکن ضمناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات آ گئی کہ والدہ پر موت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو موت سے نہیں بچا سکے۔ اگر معبود ہوتے تو کم از کم اپنی والدہ کو تو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ آسمانوں کا مالک اللہ ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو اور جانتے ہو، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ زمین کی بادشاہت اور زمین کا تصرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی مالک ہے، یہ تو تم مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، سارے انسانوں کا مالک بھی اللہ ہے، جنوں کا مالک بھی اللہ ہے، ساری مخلوق کا مالک بھی اللہ ہے۔ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ مالک ہے تو معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔
ملتا. یہ نصارہ کو کیوں شبہ پڑا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں معبود کہنے لگے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو انہوں نے سمجھا شاید یہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے قدرت رکھتا ہے، اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، اور کر کے دکھایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور ان کو تو تم خدا نہیں کہتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکن، پھر فرمایا کہ بس ہو جا، بن جا، وہ بن گئے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بیں پسلی سے پیدا کر کے دکھایا، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا. اور اللہ تبارک و تعالی جاندار چیز کو بے جان سے بھی پیدا کر سکتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ پاک نے بے جان پتھر کی چٹان سے پیدا فرمایا. اور اللہ پاک جاندار سے بے جان بھی پیدا کر سکتا ہے. مرغی سے انڈا، مرغی جاندار ہے، انڈا بے جان ہے. اور بے جان سے جاندار بھی پیدا کر سکتا ہے. انڈا بے جان ہے، اس سے اللہ پاک چوزا جاندار پیدا کر سکتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. تو یخلق ما یشاء میں نصارہ کے شبہ کی تردید فرما دے کہ تمہارا یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس نے آسمان پیدا کیے بغیر کسی سابق نقشہ کے، اس نے زمینیں پیدا کی بغیر کسی سابق نمونہ کے، اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو یہ کون سی تعجب اور حیرانگی کی بات ہے؟ یخلق ما یشاء. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. یہود کا ایک باطل اعتقاد اور نظریہ، نصارہ کا ایک اور باطل اعتقاد اور نظریہ. یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بچے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا. کیا کوئی دوست اپنے دوست کو عذاب دیتا ہے؟ الحبیب لا يعذب حبیبہ، دوست اپنے دوست کو عذاب نہیں دیتا. تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، جو کچھ کرتے رہے
اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اور کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ الوالد لا يعذب ابنہ، باپ اپنے بیٹے کو عذاب نہیں دیتا، تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں پھر ایک روایت گھڑ لی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تو میرا بیٹا ہے اور میں تیری اولاد کو 40 دن تک کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ یہود نے اپنی طرف سے ایک روایت گھڑی کہ اللہ نے فرمایا حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ تو میرا بیٹا ہے